بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمران صادق اور میں آپ کا تاریخ کا ٹیچر۔ عزیز طلباء کرام، 21 جنوری کا کام ہمارا تاریخ کا تیسرا چیپٹر باب نمبر 3 کا آغاز ہوگا۔ یہ جو آپ کے سلیبس میں سب سے پہلے جو آپ کو باب پڑھایا جائے گا وہ باب نمبر 3 ہی ہوگا، جس کا نام ہے مغلیہ سلطنت کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ مغلیہ سلطنت کے معاشرتی اور ثقافتی حالات۔ تو اس چیپٹر کے اندر جو آپ کا سب سے پہلا ٹاپک ہے وہ ہے مغل بادشاہوں کی مذہبی پالیسی۔ مغل بادشاہوں کی مذہبی پالیسی، یہ آپ کا پہلا ٹاپک ہے۔ تو اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں۔ مغلیہ دور حکومت میں مذہبی رواداری اور برداشت کا بہت خیال رکھا گیا۔ مغل بادشاہوں کے حسن سلوک، برداشت اور صلح جو پالیسی سے مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی متاثر ہوئے۔ مغل بادشاہوں نے عوام میں مذہبی تعصب اور مخالفت کو ختم کیا۔ مغل بادشاہ اکبر نے غیر مسلموں کو بڑے بڑے عہدے اور مناصب دیے، منصب کی جمع مناصب دیے غیر مسلموں کو، اور مغلیہ دور میں فارسی کے ساتھ ساتھ ہندی زبان کو بھی اہمیت دی گئی تھی۔ یہ آپ کا MCQ بن جائے گا کہ مغلیہ دور میں فارسی زبان کے ساتھ کس زبان کو اہمیت دی گئی، تو آپ اس کا جواب دیں گے ہندی زبان کو اہمیت دی گئی۔ مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلموں کی جان، مال اور عزت کا مکمل تحفظ کیا گیا۔ مغلیہ فوج میں غیر مسلم فوجی بھی شامل کیے جاتے تھے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مغل بادشاہوں کی مذہبی پالیسی کی وجہ سے رعایا یعنی عوام جو ہے وہ مغلیہ سلطنت کی وفادار بن گئی۔ یہ آپ کا شارٹ کوشچن نمبر 1 ہے ایکسرسائز کا۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ مغلوں نے یا مغلیہ حکومت نے اپنی رعایا کو کیسے وفادار بنایا؟ مغلیہ سلطنت کے حکمرانوں نے اپنی رعایا کو کیسے وفادار بنایا؟ تو اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے کہ انہوں نے مذہبی پالیسی کی وجہ سے اپنی رعایا کو وفادار بنایا۔ یہ بیٹا آپ کا شارٹ کوشچن نمبر 1 بھی ہے ایکسرسائز کا، اور یہ آپ کا لانگ کوشچن نمبر 1 بھی ہے۔ مغل بادشاہوں کی مذہبی پالیسی والا یہ لانگ کوشچن نمبر 1 ہے کہ مغل بادشاہوں کی مذہبی پالیسی بیان کریں۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت مجدد الف ثانی کا انٹروڈکشن پڑھیں گے، آپ کے دور کے چند واقعات پڑھیں گے، آپ کی دینی کاوشیں جو دینی خدمات ہیں ان کا ہم مطالعہ کریں گے اس ٹاپک کے اندر۔ تو چلے شروع کرتے ہیں۔ بر صغیر میں اولین اسلامی تحریک کے بانی حضرت مجدد الف ثانی 1564 کو مشہور تاریخی شہر سرہند میں پیدا ہوئے۔ اسلامی تحریک کے بانی یعنی اولین کون تھے؟ بر صغیر میں جو پہلے اسلامی تحریک چلی اس کے بانی کون تھے؟ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور وہ کب پیدا ہوئے؟ 1564 میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ سرہند میں پیدا ہوئے۔ سرہند شہر کا نام ہے، وہاں پر پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت مجدد الف ثانی کا اصل نام شیخ احمد سرہندی۔ یہ بھی آپ کا MCQ ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی کا اصل نام کیا تھا؟ شیخ احمد سرہندی۔ حضرت مجدد الف ثانی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ یہ بھی MCQ بن جائے گا۔ حضرت مجدد الف ثانی نے ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ اپنے والد گرامی سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے زمانے کے جید علماء کرام اور اساتذہ سے علوم اسلامیہ اور علم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے زمانے کے جید علماء کرام اور اساتذہ سے علوم اسلامیہ اور علم حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد حضرت مجدد نے اپنے آبائی شہر سرہند میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کو اپنے فیوز و برکات سے بہرہ کیا۔ سرہند میں چند سال قیام کے بعد آپ حج بیت اللہ کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ دہلی میں ان کا قیام ان کے ہم مکتب شیخ حسن کے ہاں ہوا، یعنی دہلی میں انہوں نے شیخ حسن کے جو ان کے ہم مکتب تھے، اکٹھے پڑھتے رہے تھے، ان کے ہاں انہوں نے قیام کیا۔ اور حضرت مجدد الف ثانی خواجہ باقی باللہ کے بڑے معتقد تھے۔ خواجہ باقی باللہ بھی اپنے دور کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں، تو یہ آپ کا MCQ بن جائے گا۔ حضرت مجدد الف ثانی کس کے معتقد تھے؟ وہ خواجہ باقی باللہ کے معتقد تھے۔ انہوں نے خواجہ صاحب کی تعریف کچھ ایسے انداز سے کی کہ حضرت مجدد نے ان سے ملاقات کے لیے وہ حضرت مجدد الف ثانی خود تشریف لے گئے۔ خواجہ صاحب نے انہیں چند روز اپنے ہاں قیام کی دعوت دی۔ حضرت مجدد الف ثانی کو خواجہ باقی باللہ کے طور، اطوار اور ذکر و
شغل دیکھ کر ان کے ساتھ عقیدت پیدا ہو گئی۔ موصوف کی درخواست پر حضرت خواجہ باقی باللہ نے انہیں مرید کر لیا، اور حضرت خواجہ باقی باللہ حضرت مجدد الفسانی حضرت خواجہ باقی باللہ کے مرید بھی تھے۔ وہ نہ صرف ان کے معتقد تھے بلکہ ان کے مرید بھی تھے۔ 2-3 ہفتے حضرت مجدد الفسانی کو حضرت خواجہ باقی باللہ نے اپنے پاس رکھنے کے بعد خواجہ صاحب کو سرہند واپس جانے کا حکم دیا کہ آپ جائیں، اپنے فیض و برکات سے سرہند والوں کو بہرور کریں۔ سرہند واپس آنے کے بعد آپ نے اپنے اصلاحی اور تجدیدی کام کا آغاز کیا۔ سب سے پہلے آپ نے شہنشاہ اکبر کے با اثر درباریوں اور صحیح العقیدہ امراء سے تعلقات بڑھائے اور نفاذ شریعت کی طرف ان کی توجہ دلائی۔ دوسری جانب آپ نے اسلامی ذہن رکھنے والے مریدوں کی ایک جماعت تیار کی جو آپ کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ملک کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مریدوں سے رابطہ رکھنے کے لیے خطوط نویسی کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مریدوں سے رابطہ رکھنے کے لیے کون سا طریقہ وضع کیا یا کون سا طریقہ اختیار کیا، تو اس کا جواب ہے حضرت مجدد الفسانی نے اپنے مریدوں سے رابطہ رکھنے کے لیے خطوط نویسی، یعنی وہ اپنے مریدوں کو خطوط لکھا کرتے تھے، اور مریدوں کو بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ حضرت مجدد الفسانی کو خطوط لکھتے تھے، تو حضرت مجدد الفسانی خطوط کے جواب دیا کرتے تھے۔ اس طرح ان کی رہنمائی کرتے تھے۔ آپ کسی امیر یا مرید کے نام خط تحریر فرماتے تو آپ کے مرید اس کی سینکڑوں نقلیں تیار کر کے پورے ملک میں پھیلا دیتے۔ یہ خطوط ایک طرح سے ان کی خانقاہ کے ترجمان تھے، اور ان کے ذریعے سے آپ کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع بھی مل جایا کرتا تھا۔ یعنی آپ ایک خط لکھتے تھے، جس مرید کو بھی لکھتے تھے وہ مرید تو اس کو پڑھتا تھا، اس سے اصلاح حاصل کرتا تھا، مگر وہ اس کو حضرت مجدد الفسانی کی ترجمانی سمجھتے ہوئے ان خطوط کی کئی نقول تیار کروا کے پورے ملک میں پھیلا دیا کرتے تھے، تاکہ جو میں نے استفادہ حاصل کیا اس خط کے ذریعے حضرت مجدد الفسانی سے، جو بھی اس مسئلے میں پریشان ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ حضرت مجدد الفسانی کا اثر اکبر کے آخری دور میں ظاہر ہونے لگا تھا۔ آپ سے سوال پوچھا جائے گا کہ حضرت مجدد الفسانی کا اثر کب ظاہر ہونے لگا، تو آپ اس کا جواب دیں گے اکبر کے آخری دور میں ظاہر ہونے لگا۔ اکبر کے بے دین مصاحب یعنی ساتھیوں نے جو بے دین ہو گئے تھے، ایک ایک کر کے وہ وفات پا گئے، یعنی اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کی جگہ پر امراء آگے بڑھے، یعنی امیر لوگ آگے بڑھے جو حضرت مجدد کی تعلیمات سے واقف تھے۔ انہی امراء کی کوششوں سے شہزادہ سلیم تخت نشین ہوا، اور ورنہ خسرو کی جانشینی کے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ جہانگیر یعنی شہزادہ سلیم خسرو کی جانشینی کی وجہ سے وہ حضرت خواجہ مجدد الفسانی کی جگہ مغلیہ سلطنت کے وہ حاکم بنے شہزادہ سلیم، وگرنہ یہاں پر آنا تھا خسرو نے۔ جہانگیر کے عہد میں جو اسلامی تعلیمات کی ترویج ہوئی وہ حضرت مجدد ہی کی اصلاحی اور تجدیدی تحریک کا اثر تھا۔ جہانگیر اپنے ابتدائی دور میں راسخ العقیدہ امراء کے زیر اثر تھا۔ نواب مرتضیٰ خان فرید بخاری کی وفات کے بعد ان کا زور بھی کم ہو گیا، اور ان کی جگہ ایرانی امراء برسر اقتدار آ گئے۔ وہ حضرت مجدد کی تحریک کے سخت مخالف تھے، لہٰذا انہوں نے حضرت مجدد کے خلاف جہانگیر کو بھڑکایا۔ جہانگیر نے حضرت مجدد کو قید کروا لیا۔ انہوں نے کچھ عرصہ گوالیار کے قلعے میں نظر بندی کی حالت میں گزارا، یعنی حضرت مجدد الفسانی نے کچھ عرصہ نظر بندی کی حالت میں گزارا، تو کہاں گزارا یہ آپ کا MCQ آئے گا، گوالیار کے قلعے میں۔ وہاں بھی ان کی توجہ سے بہت سے اخلاقی مجرموں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور کئی غیر مسلم قیدی مشرف باسلام ہوئے۔ حضرت مجدد الفسانی کی نظر بندی کے دور اور اس کے دوران جہانگیر کو ان کی نیک نیتی کا علم ہوا، تو اس نے آپ کو باعزت طور پر بری کر دیا، اور نہ صرف بری کیا بلکہ ان کو اپنا مشیر بھی بنا لیا تھا۔ جہانگیر کے ساتھ 3 سال گزارنے کے بعد 1624 میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے فرزندوں نے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا۔ حضرت مجدد الفسانی کا انتقال کب ہوا؟ 1624 میں۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ شارٹ کویشچن بنائے ہیں کہ مغلوں نے اپنی رعایا کو کیسے وفادار بنایا؟ مذہبی پالیسی کی وجہ سے۔ حضرت مجدد الفسانی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت مجدد الفسانی 1564 میں، 1564 میں، اور
مشہور تاریخی شہر سرہند میں پیدا ہوئے۔ حضرت مجدد الف ثانی کا اثر کب ظاہر ہونے لگا؟ حضرت مجدد الف ثانی کا ظاہر اکبر کے آخری دور میں ظاہر ہونے لگا۔ اور لاسٹ آپ کا شارٹ کویشچن، حضرت مجدد الف ثانی کی وفات کب ہوئی؟ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وفات 1624 میں ہوئی۔ تو یہ آپ کے شارٹ کویشچن ہے، یہ آپ نے کاپی پر لکھنے ہے، آپ کے کلاس ورک ہے۔ اس کے بعد آپ کا جو ہوم ورک ہے وہ ہے آپ کا تفصیلی سوال نمبر 1، مغل بادشاہوں کی مذہبی پالیسی بیان کریں، جو آج ہم نے اس کو ریڈ بھی کی ہے، اور ہمارے اس آج کے لیکچر کا پہلا ٹاپک بھی یہی تھا۔ تو آپ کو آج کے اس لیکچر میں جو چیز سمجھ نہ آئی ہو، آپ اپنے ٹیچر سے رابطہ کر کے ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔